بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں عمران بشیر ہوں اور آج اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ایک بہت ہی معروف شخصیت علامہ محمد نبیل افضل قادری صاحب موجود ہیں۔ کوئنٹری کے معروف مذہبی اور سماجی شخصیت ہیں۔ آج اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے جو کچھ شیخ اسرار رشید اور حق خطیب صاحب کے درمیان ہوا۔ علامہ صاحب، آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، تھینک یو، ویلکم۔ علامہ صاحب، یہ بتائیے گا جو کچھ اس روز حال میں ہوا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے میں جناب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یاد فرمایا اور یہاں کونٹری تشریف لائے ہے ہمارے مرکز میں۔ اللہ عز و جل آپ کو اور ہم سب کو حق گوہی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، سر، اس دن جو معاملہ ہوا اس کا جو پس منظر ہے اس سے کوئی اتنی معلومات یا آشنائی مجھے نہیں ہے۔ ظاہر اس دن جو ہوا اس کے بعد پھر ایک سوشل میڈیا پر پوری دنیا میں ایک چیز مشہور اور وائرل ہو چکی تھی کہ جو بھی ہے اصل جو حقائق ہیں وہ احباب جو اس میں شامل تھے وہی جانتے ہیں کہ کیا پس منظر تھا، وہاں کیا ہوا۔ کلپس کوئی ایک ایک منٹ کی، ڈیڑھ ڈیڑھ منٹ کی آئی ہے ہر جگہ پر۔ بہرحال میں ایک اوورول جو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی اختلاف ہو اور وہ اختلاف مذہبی اختلاف ہے یا کوئی بھی ایک دینی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو، کوئی سیاسی معاملہ ہو، تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تہذیب کے دائرے میں رہ کر آپ اس کے ساتھ پیش آئیں اور کوشش کریں کہ آپ اگر کوئی اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف ہے، تو دلیل کے ساتھ آپ اس کا رد کریں، اس کا تعاقب کریں، اپنا نظریہ پیش کریں، اپنا جو ایک سٹینڈس ہے وہ سامنے کریں لوگوں کے۔ اور اگر کسی جگہ آپ نے کسی کے ساتھ ملاقات بھی کرنی ہو تو آج ذرائع بے شمار ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس بندے سے جس کے ساتھ آپ ملنا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کا کوئی اختلاف ہے، کہ آپ اس سے ملاقات کسی ایک پرائیویٹ جگہ پر کر لیں، بہائنڈ کلوز ڈورز کر لیں یا چند بندوں کے درمیان کر لیں۔ یعنی کہ اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ہم ایسا ماحول آنے والی نسل کو یا آج کے لوگوں کو دیں کہ جس کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے، تو اگر آپ کی اس سے بات نہیں ہو سکتی یا بات بھی نہ کریں تو آپ سیدھا چلے جائیں جلسوں میں، پروگراموں میں، جمعوں پر یا کوئی بھی ہو۔ تو کسی کو سیاسی اختلاف ہے تو ایک پارٹی کا جلسہ ہے تو دوسرا بندہ کہتا ہے جی کہ میرا اس پارٹی سے اختلاف ہے یا اس بندے سے اختلاف ہے، تو وہ اپنے بندے لے کر وہاں سیاسی جلسے میں چلا جائے اور وہاں یعنی کہ اس کا ایک ظاہر نظم و ضبط نیچرلی وہ ایک چیز خراب ہو جاتی ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ایک مذہبی حلقے ہیں، مساجد ہیں یا ایسی جگہ پر جہاں مقدس کلام یا قرآن مجید یا کوئی نعت رسول مقبول واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، تو گو کہ وہ بندہ شاید یعنی کہ غلط ہو یا اس کے نظریات غلط ہو، لیکن جب آپ اس طرح وہاں جا کر لوگوں کے ساتھ ایک یہ ماحول پیدا کریں گے ڈسٹربنس والا، تو اگر یہ ایک چیز رائج ہو جائے تو پھر کسی کا جلسہ، کسی کی مسجد، کسی کی کانفرنس محفوظ نہیں ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ حق خطیب کے صاحب کے طریقہ کار پر شیخ اسرار رشید صاحب کے چند ایک اعتراضات ہیں جن میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن مجید پڑھ کر نہیں پھونکتے، اور ان کا یہ کلیم بھی ہے کہ ان کو قرآن مجید نہیں آتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پیسے لینے کے کچھ اعتراضات ہیں، کچھ اس طرح سے معاملہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، ان کا انٹرویو میں ایز اے ریفرنس یوز کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس مائک کے اوپر جب وہ پھونک مارتے ہیں یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟ دیکھیں، جو ایک نظریہ یعنی کہ آپ نے ذکر فرمایا ہے علامہ صاحب کا، تو ان کا ظاہر ایک موقف ہے، اور اسی طرح ان سے قبل یہی ایک رویہ یا آپ کہہ لیں یا ایک تحریک یہ پاکستان میں بھی چلی تھی، ایک وہاں کے بھی مشہور صحافی تھے انہوں نے بھی چلائی، اور کچھ چیزیں ثابت ہوئی، کچھ نہ ثابت ہو سکی یا جو بھی ہے۔ برحال میرا جو اس کے حوالے سے نظریہ ہے، ایک یہ ہے کہ حق خطیب صاحب، میرا تو ان سے ذاتی کوئی رابطہ یا تعلق 8 دن تک نہیں ہوا، نہ میں ان سے کبھی ملا ہوں، نہ کبھی ایک مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھا بھی نہیں ہوں، لیکن جو ایک چیز ظاہر سامنے آتی ہے، جو مسئلہ ہے کہ اگر وہ پیسے لیتے ہیں اور یہ بات ثابت ہے تو بالکل غلط ہے۔ ڈیمانڈ کرنا، پیسے ڈیمانڈ کرنا کسی سے
کہ آپ پر میں دم کروں گا یا آپ کو میں تعویذ لکھ کے دوں گا اور آپ نے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں تو تب میں کروں گا. تو یہ ہمارے تمام جتنے بھی علماء ہیں، فتاوی جات ہیں، صوفیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں وہ اس کی بالکل اپوزٹ ہے کہ یہ چیز بالکل درست نہیں ہے. اگر یہ بات ثابت ہے، اب یہ ثابت ہے یا نہیں یہ آپ جانتے ہوں گے کہ یہ چیز کہیں آئی ہے کہ اس نے پیسے لیے یا نہیں یا ڈیمانڈ کرتا ہے. ایک ہوتا ہے ہدیہ، مثال کے طور آپ آئے ہیں، آپ مجھے ہدیہ دیتے ہیں، کوئی نذرانہ پیش کرتے ہیں تو وہ تو بالکل جائز ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی ہدیہ آپ کوئی پیش کرے تو آپ اس کو لیتے تھے، قبول فرماتے تھے. تو یہ تو ایک معمول ہے اور رہا ہے. لیکن کوئی ڈیمانڈ کرنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی، قرآن خود کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اجر یا اجرت نہیں مانگی اس تبلیغ کی. تو وہ ڈیمانڈ کرنا وہ تو بات بالکل درست نہیں ہے اور اس کا تعاقب کرنا چاہیے. تو اگر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، یا اگر وہ بالفرض قرآن مجید کی آیات یا کوئی ایسا ورد جو مجربات سے، ہمارے صوفیاء کرام سے یا قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو وہ پڑھے تو وہ بھی درست نہیں ہے. اگر یہ بات بھی ثابت ہے، ان کا بھی تو ظاہر دعویٰ ہوگا کہ ہم قرآن ہی پڑھتے ہیں، لیکن اگر وہ بات ثابت ہے کہ قرآن نہیں پڑھتے یا کوئی ایسا کلمہ جو غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے وہ پڑھتے ہیں تو وہ بالکل ظاہر بات درست نہیں ہے کسی صورت میں بھی. اچھا، یہ بتائیں کہ شیخ اسرار رشید صاحب کے جو اعتراضات ہیں اگر ہم ان کو ایک طرف رکھیں اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ آپ ان کے اس طریقہ کار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ اسپیکر مائک کے اوپر پھونک مارتے ہیں، سر پر بندے کو ہاتھ رکھ کے اس کو ویل چیئر سے اٹھا لیتے ہیں. کیا اسلامی تاریخ میں ایسی کوئی شخصیت کو پہلے سے موجود ہے؟ ہمارے پاس کوئی ریفرنسز موجود ہیں کہ ایک بندہ عالم بھی نہ ہو، ایک بندے نے کوئی مذہبی بنیادی تعلیم بھی حاصل نہ کی ہو، چلیں وہ قرآن مجید بھی پورا نہ پڑھ سکتا ہو، تو کیا یہ بھی اس کے اندر ہی خوبی پائی جا سکتی ہے، رب کی اطاعت ہو سکتی ہے کہ وہ مریضوں کو چیئر سے اٹھا لے؟ دیکھیں یہ جو کانسیپٹ ہے نا، پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جو اسلامی ایک نظریہ اور عقیدہ ہے مسلم جو ہے، اور بالخصوص جو اہل سنت والجماعت کے اندر ایک مسلم بات ہے کہ جو اصل شفا ہے وہ اللہ کی ذات ہی دیتی ہے. لیکن اللہ عز و جل اپنے بندوں کو یا مختلف اشیاء کو سبب بناتا ہے. ٹھیک ہے کہ اس کے مسبب الاسباب وہی ہے، لیکن کسی کے ذریعے سے کسی کو شفا ملے یہ تو بالکل قرآن سے بھی ثابت ہے، سنت متواترہ سے ثابت ہے اور صحابہ کرام کے افعال سے ثابت ہے. اسی طرح اولیاء کاملین جو ہمارے بزرگ حضرات گزرے ہیں ان کی تعلیمات سے، ان کی تحاریر سے یہ بات ایک ثابت اور واضح ہے، یعنی اس کا انکار نہیں ہے. اور جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ پڑھا لکھا نہ ہو، تو اب حق خطیب صاحب کتنے پڑھے ہیں، دین کے ساتھ ان کی کتنی آشنائی ہے یا علم دین کے ساتھ، تو وہ ظاہر وہ جانتے ہیں یا ان کے عزیز و اقارب. میں یہاں بیٹھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ حق خطیب صاحب عالم دین ہیں یا ان کو نماز کے فرائض بھی نہیں آتے. یہ اگر میں کہوں تو یہ بات درست نہیں ہے میرے لیے کہ میں یہ کہوں، کہ یہ بات مجھے پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے کہ وہ بندہ جاہل ہے یا عالم ہے یا جو بھی ہے، ظاہر ہے جو نظر آتا ہے ظاہر پر، تو جو باتیں نظر آتی ہیں اس سے جو دلالت کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ شاید اس بندے کا کوئی علم کے ساتھ اتنی آشنائی نہ ہو. لیکن علم رکھنا کہ بندہ کوئی مجتہد ہو یا کوئی محدث ہو یا کوئی فقیہ ہو تو پھر جا کر اس کو یعنی کہ اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی عطا ہو سکتی ہے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. کیونکہ ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں، جتنی بھی دیکھ لیں، تذکرۃ الاولیاء کھولیں فرید الدین عطار کی، اخبار الاخیار کھولیں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، کرامات اولیاء کھولیں، جواہر القلائد کھولیں، جتنے بھی ہیں، یعنی کہ یہ کتابیں بھری پڑی ہیں کہ ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے تو ولی ہے. یہ آپ نے سنا نہیں ہے کبھی؟ یا بچہ پیدا ہوا ہے، مادر ذات ولی ہے، تو ابھی وہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے. ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو اس نے اتنے قرآن پاک کے سپارے حفظ کر دی ہے. تو یہ کہنا کہ ایک بندہ وہ 6 کلمے پڑھ کے سنائے اور ہمیں قرآن پاک کی پوری کوئی تشریح دے، تفسیر دے، تو پھر ہم مانیں گے کہ یہ بندہ کوئی کامل ہے یا نہیں، یہ بات یعنی کہ عقل کے بھی خلاف ہے. اور جو باتیں ہماری کتابوں میں بھری پڑی ہے، مستند کتابوں میں، اب حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی یہ تو حجت المحدثین ہے، ان کا کون انکار کر سکتا ہے؟ شیخ فرید الدین عطار کا کون انکار کر سکتا ہے؟ علامہ ابن حجر اسقلانی خود حضرت سرکار غوث پاک کی کرامات پر لکھ رہے ہیں. تو لہٰذا
کچھ ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ انکار یہ ایک روش پیدا کرنا کہ ہم کرامات اولیاء کے منکر ہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بات ایک قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، حدیث پاک سے بھی، اور علم کلام میں یہ تو بات ایک یعنی پکی بات ہے کہ کرامات اولیاء یہ برحق ہے۔ اچھا، علامہ صاحب یہ بتائیں کہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب جو ہیں، ان کی کچھ ویڈیو کلپس میری نظر سے گزرے ہیں جس میں وہ دادا صاحب کی گوڑی اور پھر ایک الو کی آنکھ والا شاید واقعہ آپ کے علم میں ہو کہ اس کا تعویذ بنا کر ایک شخص کا، ان کی اس طرح کی کرامات یا اس طرح کے واقعات جب وہ بیان کرتے ہیں، اور جب ہم دوسری طرف حق خطیب سرکار صاحب کی جو کرامات جو دکھانے کی دعوے دار ہیں جب وہ دکھاتے ہیں، ان میں کیا ڈفرنس آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو اس میں یعنی کہ کوئی ظاہر میں جب دیکھیں تو کوئی ڈفرنس نہیں ہے اس میں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، نظریہ ہے علماء کا اگر یہ ہے کہ یہ جو باتیں اس طرح کی جو کمزور ہیں، جو پکی نہیں ہیں، قطعی نہیں ہیں، تو ان کو ہم اس ماحول میں ہمیں عام نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے لوگ زیادہ گمراہ ہو سکتے ہیں، ہدایت کم پا سکتے ہیں۔ ذرا یہ دور ایک تعلیم کا ہے، سائنس کا ہے، ہر چیز کا جب خدا کے وجود کا ثبوت مانگا جا رہا ہے تو یہ باتوں کا تو ظاہر ہے یہ تو ایک بڑی دور جا کر کوئی حیثیت رکھتی ہیں، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ ٹھیک ہے موقف، پھر سب کو کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص کوئی بھی ہو تو اگر وہ یہ کہے کہ آپ کو کوئی درد ہو تو وہ سر پکڑ لے اور یہ کہے کہ دادا صاحب کی گوری آ جائے تو میں ٹھیک ہو جاؤں اندھیری رات میں، تو وہ سر پکڑ کر دادا صاحب کی گوری بھی تو کوئی قرآن پاک کی آیت تو نہیں ہے نا۔ تو اگر حق خطیب صاحب بھی وہاں بیٹھ کر کوئی یہی کہہ رہے ہیں کہ سر پر رکھیں یا پیٹ پہ رکھیں یا کمر پہ رکھیں تو میں بھی کچھ پھونکوں گا یا کچھ پڑھوں گا، تو آپ پھر بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا فرق ہے۔ یا اگر کوئی حق خطیب صاحب ایک بندے کو جس طرح کی ویڈیوز اور میمز چلتی ہیں کہ وہ کو بندہ ویل چیئر پر بیٹھا ہے تو وہ عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکال رہا ہے اور یہ جا کر جناب وہ ہاتھ نکالتے ہیں اور وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یا کوئی بندہ نابینا ہے تو وہ جناب کوئی اپنے بوٹ کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو دوسری طرف ایک بندہ اس کو نیند نہیں آ رہی تو اس کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ جا کر الو کو ڈھونڈے۔ اب یہاں یو کے میں الو شاید میں نے کہیں دیکھا ہو، لیکن الو کو ڈھونڈے، اول کو، پھر جناب الو کو آپ ذبح کریں، پھر اس کی وہ آنکھ جو کھلی رہتی ہیں وہ آپ لیں اور اس کا تعویذ بنائیں اور پھر آپ کی جناب نیند جو ہے بالکل سیٹ ہو جائے گی۔ تو آپ بتائیں پھر اس میں یعنی کہ کیا فرق ہے؟ یعنی ایک بات کوئی ہمیں عقلاً درست لگتی ہے اور دوسری یعنی کہ وہ غلط لگتی ہے، ایسا نہیں۔ یہ ٹوٹل جو ایک کانسیپٹ ہے اور ٹوٹل جو یہ ایک ماحول بنا ہوا ہے، پھر اس کو فل طریقے سے اس کو اینالائز کریں اور پورے طریقے سے ان کی اصلاح کریں سب کی، کہ یہ آپ باتیں نہ کریں، یہ کام نہ کریں، یہ تعلیم نہ دیں۔ علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اس آخری جملے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ حق خطیب سرکار صاحب کو شاید اس لیے سے ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ وہ زیادہ مشہور ہیں، وہ انٹرنیشنلی ٹریول کرتے ہیں، ان کے فالوورز زیادہ ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو زیادہ ہیں، کیا یہ بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ ممکنہ یہ بھی ایک حسن ظن رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے علماء ہیں کہ وہ ایسا نظریہ نہیں رکھتے کہ وہ کوئی شہرت چاہتا ہے وغیرہ، اور میں بھی یہی حسن ظن رکھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیں مولانا الیاس قادری صاحب بھی تو کوئی کم مشہور نہیں ہے، ظاہر ہے ملینز میں ان کے بھی فالوور ہیں، مریدین ہیں ان کے وغیرہ۔ اگر حق خطیب صاحب ان کے بھی ظاہر ہے ملینز میں ہی ہوں گے جتنے بھی ان کے فالوور ہیں، اور اس طرح کی مثالیں اور بھی ہیں۔ لیکن اب یہ حضرات ہمارے جو علماء اہل سنت ہیں کوئی بھی ہیں جو وہاں پاکستان میں ہیں، یہاں یو کے جو ہیں، ہم ان کے بارے میں یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ شہرت کے متلاشی نہیں ہیں۔ یہ میرا ایک حسن ظن ہے اس کے بارے میں۔ لیکن ممکن ہے کہ جو یہ رویہ اور یا اس کا جو اسٹریٹجی جو چوز کی گئی ہے، جس کا انتخاب کیا گیا ہے، اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پیری مریدی کا جو اوورال کنسیپٹ ہے، عقل کل سمجھنا، اپنا والی وارث سمجھ لینا، اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟ میں نے یہاں الحمدللہ اللہ عز و جل کیونکہ دین کی خدمت کا ایک شرف حاصل ہے مجھے، جمعہ یہاں پر آتا ہوں میں، اور میں یہاں اپنے اس مرکز کونٹری میں، اور جمعہ الحمدللہ میرا لائیو بھی چلتا ہے سوشل میڈیا پر، کئی بار یہ بات میں برسر ممبر کہہ چکا ہوں کہ آج کے دور میں صرف نہیں ہمیشہ سے، لیکن بالخصوص آج کوئی مثال لے لیں جو نوجوان ہیں ہمارے، از روئے قرآن
از روئے قرآن و سنت ایک بندے کا جو پیر ہے اور سب سے بڑا جو اس کا ہادی ہے اور سب سے بڑا جو اس کے لیے ایک دعا اور رحمت کا مرکز ہے وہ اس کی ماں ہے. یہ میرا نظریہ ہے اور اس نظریے کی ترویج اور تعلیم میں ہر جگہ دیتا ہوں, آج بھی دے رہا ہوں آپ کی وساطت سے, کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کی ماں ہے, آپ کے والد ہیں اور بالخصوص آپ کی ماں ہے, تو آپ ماں کی خدمت کریں, ماں سے دعائیں لیں, وہ سب سے زیادہ آپ کی کام آئیں گی. اور جتنا اخلاص آپ کی ماں کی دعا میں ہوگا وہ کسی اور کی دعا میں نہیں ہو سکتا. یہ میرا نظریہ ہے. اب جو ایک آج کے دور میں یہ ایک اگر کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے, اور یہ کلچر ہم دیکھتے ہیں کہ پیر کی وجہ سے لوگ جناب جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ میرا پیر جناب یہ ہے, آپ کہیں گے جی میرا اتنا ہے, میرا اتنا ہے. یہ بالکل غلط ہے. پیر جو ہے وہ ایک خدا کا بندہ ہے, وہ عبد ہے, کوئی معصوم نہیں ہے, نہ وہ نبی ہے نہ وہ صحابی ہے. اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یہ بھی بات پکی نہیں ہے. تو لہٰذا ایک لمٹ تک ٹھیک ہے, ایک بندہ اگر صاحب شریعت ہے یعنی کہ اس کے شرع کا پابند ہے, ایک بندہ آپ کو کچھ رہنمائی دے سکتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو گناہوں سے بچنے کی تلقین دے, اچھائی کرنے کی آپ کو تلقین دے, اور پھر آپ کی جناب وہ کہے کہ توبہ استغفار کرو, آپ کی رہنمائی کرے, تو وہ بات بالکل ٹھیک ہے, آپ اس بندے سے رہنمائی لیں. لیکن جو بات وہ کہتا ہے وہ حرف آخر تو نہیں ہے. تو اس کلچر کے میں بالکل خلاف ہوں. علامہ صاحب, دو بہت ہی اہم سوال ہیں. جی سپہ سالار ختم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں حق خطیب سرکار صاحب, اور آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے اس ختم نبوت والے معاملے کو ہائی جیک کیا, اور وہ اس کا کلیم اپنی جو جتنی بھی خدمات انہوں نے اس سلسلے میں ادا کی ہیں, میں ان سے انکاری نہیں ہوں, لیکن وہ اس پورے معاملے کو ہائی جیک کر رہے ہیں. اب اس میں ایک ضمنی سوال یہ ہے کہ شیخ اسرار رشید صاحب, ان کا یہ کلیم ہے کہ میں وہاں گیا ہوں ان کے دعووں کا پر کوشچن آنسرنگ کرنے اسلام کی روح سے, جبکہ آج میں نے ان کا جو پاکستان پہنچتے ہی خطاب بھی کچھ دیر میں اپلوڈ بھی کروں گا, اس کے اندر وہ تو مطلب قادیانیوں کا اور وہ بندے بھیج دیے, انہوں نے چیلے بھیج دیے, میں اس سے بات نہیں کروں گا. مطلب یہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جب یہ رویہ اختیار کیا جائے نا تو پھر ظاہر ہے اس کا یہی رزلٹ ہوتا ہے, بلیم گیم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ یہ فلاں کا ایجنٹ ہے, یہ فلاں ایجنٹ ہے, یہ بھاگ گیا, میں یہ ہوں. یہ اس وجہ سے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اب جہاں تک ختم نبوت کے حوالے سے یا وہ جو لقب استعمال کرتے ہیں, آپ نے ذکر کیا ہے سپہ سالار تحفظ ختم نبوت. دیکھیں, جہاں تک القابات کی بات ہے تو آپ دور نہ جائیں, یہاں برمنگھم یو کے میں اشتہار عرسوں کے لے لیں. جی جی, ٹھیک ہے, جو عرس ہوتے ہیں ان کی آپ اشتہار لے لیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. تو اس پر جو صاحب عرس ہے اور جو موجودہ سجادہ نشین ہے ان کی آپ القابات پر لیں. یعنی آپ ایک سانس میں کیا 10 سانسیں لے کر ان کے القابات ختم ہوتے ہیں. اسی طرح اور وہ القابات جو حضرت غوث پاک کے لیے ہم نے کبھی نہیں سنے, وہ آج ہم سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو القابات اس حد تک تو میں ویسے بھی اس کا مخالف ہوں. ٹھیک ہے کہ جو اللہ نے آپ کو ایک عزت دی ہے تو اتنے تک آپ رکھیں, لوگوں کو بھی یہی کہیں کہ ہمیں جناب انکساری کے ساتھ, یعنی کہ جتنی عزت بنتی ہیں اتنی ہی کریں, برے اس سے بھی کم کریں. ایسا ہمارے ایک باقاعدہ ایک سلسلہ ہے ہمارے صوفیاء کرام میں ملامت کا, کہ بلکہ اپنے آپ کو خود آپ کریں لو لوگوں کے سامنے کہ وہ آپ کو زیادہ عزت نہ دے, اسے بچے. ٹھیک ہے, یہ ایک اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں, تو اسے تو بالکل بچنا چاہیے. رہی بات ختم نبوت کی, دیکھیں یہ ایک ظاہر ایک ایشو ہے, ایشو پوری دنیا میں ہے, اور یہ ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خاتم النبیین ہے, اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہے. ان پر نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہے, ان پر وحی کا دروازہ بند ہے. اب اس عقیدے اور نظریے پر حملے تو ہو رہے ہیں, ہر جگہ ہو رہے ہیں. تو اگر کوئی اس کے تحفظ کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں حسن ظن ہی رکھنا چاہیے کہ ایک بندہ اس کو. لیکن علامہ صاحب سوری, میں آپ کی بات کاٹتا ہوں. اب ایک شخص اٹھ کر آپ پر کسی جگہ پہ سوال کرتا ہے اور آپ اس کو کہیں کہ یہ قادیانیوں کا ایجنٹ ہے, نہیں, یہ بالکل یہ بھی تو درست بات نہیں. دیکھیں, یہ بھی ایک ماحول بن گیا ہے انفارچونیٹلی برطانیہ میں اور پاکستان میں اور پوری دنیا میں. یہ ہے
کہ کوئی بھی کوئی سوال کرے یا کوئی ایسی بات کرے تو اس پر فوری طور پر ہم الزام لگاتے ہیں. اگر بالفرض کوئی بندہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کوئی بات کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم فوری طور پر کہیں گے جی یہ بندہ ناسبی ہے, خارجی ہے. ٹھیک ہے, کوئی بندہ اہل بیت اطہار حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کی کوئی گفتگو کرتا ہے, حضرت خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بات کرتا ہے, ہم کہتے ہیں جی یہ شیعہ ہو گیا, یہ رافضی ہو گیا. کوئی جناب یہ جو ختم نبوت کا کوئی بندہ اپنے آپ کو دائی کہنے والا ہو, عقیدہ ختم نبوت, اس کی کوئی جناب ذاتی طور پر اس سے کوئی اعتراض ہو تو اس کو قادیانی کہنا یہ بالکل درست نہیں ہے. یہ کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ اور ہمارے علماء اہل سنت کا تو یہ ایک بنیادی متفقہ عقیدہ ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ, اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ یہ روش اختیار کریں گے نا اس طرح اپوزیشن کی, تو پھر بات بہت آگے چلی جاتی ہے. اور یہ ہوتا ہے, اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ بندے کی آپ کوشش کریں کہ اس سے آپ پرائیویٹ میں ملیں یا کچھ چند بندوں کے سامنے ملیں یا جو بھی ہے. اب ان کا یہ الزام لگانا اپنے جو علماء کرام ان کی یعنی ان سے بات کرنا چاہتے تھے, گو کہ اگر ان کا بھی طریقہ کار درست نہ تھا, میرا جو اپنا نظریہ ہے, لیکن ان کو کہنا کہ یہ قادیانیوں کے ایجنٹ ہے یہ ہرگز قابل قبول بات نہیں. یہ ابھی آپ نے بتائی ہے تو یہ میرے علم آئی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آج کا خطاب ہے, تو یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کہنا کہ جس طرح آپ نے وہ الفاظ استعمال کیے کہ وہ شاید ختم نبوت کے اس ٹاپک کو ہائی جیک کر رہے ہیں, جی یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پر بھی قطعی طور پر یہ اس تک پہنچنا کہ یہ بندہ اس کو استعمال کر رہا ہے اپنے مفاد کے لیے, یہ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ ایک بندہ اگر ختم نبوت کا نام لے رہا ہے اس کو ہائی جیک کرنا اپنے مفاد کے لیے, اس سے اور برا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ جو باقی کام آپ نے کہی ہے نا کہ یہ دم والے اور یہ تعویذ والے یا جو بھی ہے, یہ تو ثانوی حیثیت رکھتے ہیں, یہ خود ایک سب سے بڑا جرم ہے اگر کوئی بندہ اس کا مرتکب ہو. لہٰذا یعنی کہ اگر وہ ایسا کوئی کر رہے ہیں یا کسی کے پاس کوئی ثبوت یا دلیل ہے تو بالکل یعنی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور دوسروں پر الزام لگانا کہ وہ فلاں ہے, کوئی یہ ہے, کوئی وہ ہے, یہ بھی کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے. علامہ صاحب, آپ اختلاف کرتے ہیں شیخ اسرار رشید صاحب کے اس فعل سے کہ جس طرح سے وہ اس جگہ پہنچے, لیکن وہاں پر مفتی محمد قاسم ضیاء القادری صاحب نے ایک فتویٰ دیا ہے جس میں شیخ اسرار کے فعل کو انہوں نے درست اور جائز قرار دیا. دیکھیں, میں نے مفتی صاحب کا جو فتویٰ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ میں نے پڑھا نہیں ہے, میرے مطالعے سے گزرا نہیں ہے. وہ انشاءاللہ آپ مجھے سینڈ کریں, وہ اس کو پڑھ بھی لیں گے. لیکن وہ ان کا ظاہر ایک مفتی اس کو کوئی سوال کسی کوئی استفتاء کرتا ہے تو استفتاء پر ظاہر وہ فتویٰ جاری کیا جاتا ہے, کوئی سوال کرتا ہے, کوئی اس کا جواب, اور پھر ظاہر مفتی جب کوئی بھی جواب دیتا ہے اس کے جو اس وقت حالات پیش نظر ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر اس نے جواب دینا ہوتا ہے. تو جو بھی جواب انہوں نے دیا ہے تو وہ اس کو اگر عند اللہ درست سمجھتے ہیں تو ان کا اپنا نظریہ ہے. لیکن میں جو میرا ایک نظریہ ہے کہ یہ بات کہ یہ اس کو ٹرینڈ بنانا اور اس کی ترویج کرنا کہ ہم جلسوں میں جائیں, کانفرنسوں میں جائیں, مساجد میں جائیں اور وہاں جا کر ہم جو بندوں کو آمنے سامنا ان سے کریں کہ ہم سے بات کرو اور جلسوں کا نظم اور ضبط کو خراب کریں, یہ کسی صورت میں بھی ہمیں یہ تعلیم نہیں دینی چاہیے, نہ ہمیں یہ سٹینڈرڈ بنانا چاہیے, کیونکہ پھر کوئی بندہ بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا. آخری سوال, دونوں طرف بہت ہیٹ ہے, دونوں طرف سے بیان آ رہے ہیں. جو حق خطیب سرکار صاحب ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ اگلے 3 ماہ میں واپس برطانیہ آئیں گے, اور انہوں نے وہاں سے ان کو چیلنج بھی کیا ہے شیخ اسرار رشید صاحب کو. شیخ اسرار رشید صاحب نے مجھے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر وہ دوبارہ برمنگھم آئیں گے تو زیادہ لوگوں کے ساتھ ان کے جہاں بھی پروگرام انعقاد ہو رہا ہوگا وہ وہاں جائیں گے. تو کیا آپ ان دونوں افراد کو اپنی جانب سے پلیٹ فارم آفر کرتے ہیں کہ وہ آئیں, آپ کے پلیٹ فارم پر بیٹھ کے ایک دوسرے سے سامنے سے بیٹھ کے دلائل کے ذریعے بات کریں؟ دیکھیں, میرا اس کے حوالے سے جو میرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ حق خطیب صاحب وہ اگر یو کے آتے ہیں, بے شک وہ آئے, ٹھیک ہے, تو یو کے میں نہ بھی آئے تو آج کل یہ دور جو ہے میڈیا کا اور یہ جو لائیو سٹریمنگ جو بھی ہے تو وہ وہاں بھی بیٹھ کے بھی کچھ بندے ایسے اس میں شامل کرنے چاہیے جن کا تعلق دونوں فریق کے ساتھ ہو,
لوگوں سے رابطہ کر کے ثالثی حیثیت ادا کریں اور مصلحت اور صلح اصلاح اس کی طرف چلے کہ ٹھیک ہے کہ آپ کا ذاتی تو ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا تو نہیں نہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ اس کی شکل کی وجہ سے ہم اس کو پسند نہیں کرتے یا اس کے کپڑوں کی وجہ سے، وہ تو بات ہے ہی نہیں. یہ ایک مسئلہ جو بنایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک اسلامی مسئلہ ہے، تو ہم اس کا سد باب کر رہے ہیں اس فتنے کا. دوسری طرف فریق کہہ رہے ہیں آقا خطیب صاحب کہ میں جو کر رہا ہوں وہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے. ٹھیک ہے کہ دم قرآن و سنت سے ثابت ہے، اسلام سے ہماری جو ایک طے شدہ امور ہے اس میں یہ بات ہے. ٹھیک ہے، یا تعویذ دینا یا قرآن سے کو آیات پر کیا جو بھی ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے. دوسری طرف کہہ رہے ہیں حضرات جو علماء ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا جھگڑوں کے ساتھ اشتعال کے ساتھ یہ مزید ماحول کو خراب کرے گا. ظاہر ہے اگر یہ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگلی بار وہ آئیں تو ہم اگر اس بار ہم 20 لے کے گئے تو اگلی بار ہم 100 کے لے کے جائیں گے. ظاہر ہے اگر انہوں نے اس بار 5 سیکیورٹی گارڈ تھے ان کے تو اگلی بار وہ جناب 40 رکھ لیں گے. ٹھیک ہے، یا پولیس مزید رکھ لیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ یہاں بھی ہمارے مسلمان نوجوان ہیں، وہاں بھی مسلمان نوجوان ہیں، یہ آپس میں لڑیں، اس سے کس کو فائدہ ہے؟ وہاں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی فائٹ ہو جائے، تو جو ہم ایک پیغام دے رہے ہیں باہر والے لوگوں کو، وہ کیا ہم دے رہے ہیں کہ مسلمان مسلمان سے لڑ رہے ہیں، سنی سنی سے لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، علماء علماء سے لڑ رہے ہیں، نوجوان ہمارے نوجوانوں سے لڑ رہے ہیں. جب ہمارے اس وقت سامنا اور جو مقابلہ ہمارا ملحدین سے ہیں، ہمارا مقابلہ ڈرگ ٹریفکنگ سے ہیں، ہمارا مقابلہ یہاں کے جو سیم جینڈر میرجز ہیں اس سے ہے. تو یہ ہم چیلنجز جو ہم فیس کر رہے ہیں ایز مسلم، تو ہمیں آپس میں لڑنا، آپس میں جھگڑا کرنا، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ درست طریقہ کار نہیں ہے. اس میں وہ لوگ، میری تو کوئی اتنی حیثیت ہے نہیں کیونکہ ان کے آقا خطیب صاحب کے ساتھ تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ کبھی ہوا ہے، لیکن اگر میری کوئی خدمت کسی جگہ کام آ سکتی ہے تو میں حاضر ہوں ہر حیثیت سے. لیکن وہ لوگ جو کوئی صاحب اثر لوگ ہیں، جو کہ جن کا دونوں طرف سے کوئی تعلق ہے، کوئی رابطہ ہے، کوئی ثالثی حیثیت ادا کر سکتے ہیں، جو صافی حضرات ہیں، اگر وہ کر سکتے ہیں تو وہ بے شک کریں، ان سے بھی رابطہ کریں، ان سے بھی کریں. اور بہائنڈ کلوز ڈورز یا آن لائن کسی طریقے سے ان کی کوئی بات آپ نے سامنے کرائے، اعتراضات کیا ہے، یا وہ کوئی اپنے بندے کو 2 نامزد کر لیں کہ جو علامہ صاحب کے ساتھ بات کریں اور ان کے ساتھ بات چیت چلے، کوئی آغاز ہو مکالمے اور مذاکرے کے ساتھ ہی یہ مسائل طے ہوتے ہیں، اشتعال کے ساتھ نہیں. علامہ محمد نبیل افضل قادری صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. ان کا کہنا تھا کہ تمام معاملات جو ہیں وہ گفتگو کے ذریعے حل ہونے چاہیے، نہ کہ اشتعال کے ساتھ. اب تک کے لیے اتنا ہی. کسی اگلی نشست میں، کسی اگلے ولاگ میں، کسی اگلی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہو.